یہ ایک سچی کہانی ہے۔ سلیمان القانونی ایک خواب سے خوف زدہ ہو کر بیدار ہوئے۔ انہوں نے اپنے ساتھی محافظ کو بلایا اور کہا، گھوڑے تیار کرو، آج ہم لوگوں کے امور کو قریب سے دیکھنے کے لیے بھیس بدل کر نکلیں گے۔ سلطان سلیمان کا یہ دستور تھا کہ وہ عام لوگوں میں بھیس بدل کر ان کی مدد کو جایا کرتے۔ بعد ازاں وہ اپنے محافظ کے ساتھ باہر نکلے۔ سڑک پر پڑی ایک لاش کے پاس سے گزرتے ہوئے جس کے قریب کوئی نہ آیا تو سلطان نے کچھ لوگوں سے پوچھا، یہ کس کی لاش ہے؟ یہ ایک زانی مرد اور شراب پینے والے کی لاش ہے، اور اس کا ایک بیوی کے علاوہ کوئی اولاد یا والدین نہیں ہے، اور لوگوں میں سے کوئی بھی اسے دفن کرنے کو تیار نہیں۔ سلطان ناراض ہوئے اور کہا، کیا وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے نہیں ہے؟ سلطان نے اس شخص کی لاش کو اٹھایا اور اسے اس کی بیوی کے پاس لے گیا۔ وہ بے حد زار و قطار رو رہی تھی۔ اسے معلوم نہ تھا کہ اس کے سامنے سلطان کھڑے ہیں۔ سلطان نے حیرت سے پوچھا، تم کیوں رو رہی ہو؟ تمہارا شوہر بدکاری کرتا تھا، شراب پیا کرتا تھا۔ اس نے جواب دیا، میرا شوہر خدا کی عبادت کرنے والا پرہیزگار تھا، اور ہماری اولاد نہ تھی، مگر اس کی خواہش تھی کہ ہمارے ہاں اولاد ہو۔ اولاد اور بچوں سے اس کی محبت کی وجہ سے وہ شراب خریدا کرتا تھا، اسے گھر لایا کرتا تھا اور اسے بیت الخلاء میں ڈال دیتا تھا، اور کہتا تھا، خدا کا شکر ہے کہ میں نے مسلمانوں کے نوجوانوں کے کچھ گناہوں کو مٹا دیا ہے۔ اور پھر ان خواتین کے پاس جایا کرتا تھا کہ جو بدکاری کا ارتکاب کرتی تھی، اور وہ انہیں اپنی پورے دن کی اجرت دیتا، بشرط یہ کہ وہ اپنے گھروں کو لوٹ جائیں۔ اور وہ کہتا کہ خدا کا شکر ہے کہ میں نے ان کے کچھ گناہوں اور مسلمانوں کے نوجوانوں کے کچھ گناہوں کو ختم کیا ہے۔ میں اسے کہا کرتی کہ لوگ ظاہری کاموں پر توجہ دیتے ہیں، جب آپ مر جائیں گے تو کوئی آپ کے غسل کو نہ آئے گا یا آپ کو دفن کرنے نہ آئے گا، آپ کے لیے دعا نہ کرے گا۔ وہ ہنستا تھا اور مجھ سے کہتا تھا، سلطان سلیمان، وزراء، بزرگان دین اور تمام مسلمان میرے لیے دعا کریں گے۔ سلطان نے روتے ہوئے کہا، میں خدا کی قسم کھاتا ہوں کہ میں سلطان سلیمان ہوں، اور وہ سچا تھا۔ میں خدا کی قسم کھاتا ہوں کہ میں اسے غسل دوں گا اور خود دفن کروں گا۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ۔ اور میں اس کے لیے دعا کرنے کے لیے تمام مسلمانوں کو جمع کروں گا۔ تب سلطان سلیمان القانونی نے حکم دیا کہ پوری رعایا اس کی دعا کے لیے آئے، اور تمام مسلمان مل کر اسے عثمانی سلطان کی قبرستان میں دفن کرنے کے لیے حاضر ہوں، اور در حقیقت وہ سب آئے۔ یہ تاریخ کی سب سے بڑی جنازہ نماز تھی۔ بس لوگوں کے ظہور سے ان کا انصاف نہ کریں، اور اپنے اور خدا کے مابین نیک کام کریں جو صرف خدا جانتا ہے۔ عدی بن حاتم الطائی نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا، لیکن اس کی بہن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاقیات کے بارے میں جانتی تھی۔ جب مسلمانوں نے اسے اغوا کر لیا تھا، اس کی بہن نے اسے نبی کے نیک اخلاق دیکھنے کے لیے ان کے پاس جانے کا مشورہ دیا اور اسلام قبول کرنے کی ترغیب دی۔ عدی مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے۔ رسول اللہ نے ان کا استقبال نہایت عزت و احترام سے کیا
اور اس کی تعظیم کے لیے اسے اپنے گھر لے گئے۔ راستے میں جب وہ چل رہے تھے، ایک بوڑھی عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روکا اور ان سے ذاتی معاملات پر بات کی۔ عدی نے خود کلامی کی اور کہا، خدا کی قسم یہ بادشاہ نہیں، کیونکہ بادشاہ کبھی بھی عاجز نہیں ہوتے۔ اس طرح وہ لوگوں کے لیے نہیں رکتے اور گلیوں میں غریبوں کی شکایات نہیں سنتے۔ جب وہ گھر میں داخل ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روئی سے بھرا چمڑے کا تکیہ مہمان کے آگے رکھا۔ عدی نے اسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب لوٹایا کہ وہ اس پر تشریف آور ہو، لیکن رسول خدا کا اصرار تھا کہ مہمان اس پر بیٹھے۔ بالآخر عدی اور رسول اللہ زمین پر بیٹھ گئے۔ عدی ابن حاتم الطائی رسول اللہ کی باتوں سے بے حد متاثر ہوا اور اس ملاقات سے ایک مسلمان کی حیثیت سے رخصت ہوا، جس نے گواہی دی کہ صرف ایک خدا ہے اور محمد اس کا رسول ہے۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔